یعنی ہماری زندگیوں میں کئی مسائل ہوتے ہیں، کبھی بچوں کے مسائل، کبھی رشتہ داروں کے مسائل، کبھی اور مالی مسائل، یعنی کئی طرح کی چیزیں انسان کو پریشان کرتی رہتی ہیں. لیکن انسان کی اس ساری حالت کو کوشش کے باوجود بھی بعض اوقات خود سے انسان یا دوسرے لوگ، ہمارے ماں باپ، ہمارے شوہر، ہمارے بچے مل کے اس کو تبدیل نہیں کر سکتے. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہی اصل میں مدد لینی چاہیے اور خوب خوب دعائیں کرنی چاہیے. اور اگر یہ کلمہ بھی بار بار انسان پڑھتا رہنا، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اللہ کا نام لے کر جو کہ بہت مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے، نہایت مہربان ہے، بار بار رحم فرمانے والا ہے، بدلے کے دن کا مالک ہے. ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. سورۃ الفاتحہ کی اہمیت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ سب سے زیادہ نفع مند دعا پر مشتمل ہے. ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ جب میں نے غور کیا کہ سب سے نفع مند دعا کون سی ہے تو بس وہ اللہ کی رضا کے کاموں پر مدد مانگنے کی دعا ہے کہ اللہ اپنی پسند کے کاموں پر ہماری مدد فرما. پھر میں نے سورۃ فاتحہ کی اس آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین میں اس دعا کو پا لیا، اور اس میں دراصل انسان اللہ کی عبادت کی بات کرتا ہے کہ اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تیری عبادت کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا جائز نہیں، اور عبادت اللہ کا حق ہے. اور ایاک نستعین کا مطلب ہے کہ ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم مانگو تو اللہ سے مانگو، اور جب تم مدد چاہو تو اللہ سے مدد چاہو، کیونکہ دراصل اللہ ہی ہر چیز پر قادر ہے اور وہی انسان کو مدد دے سکتا ہے. کیونکہ انسان کی دین کی مصلحتیں ہوں یا دنیا کی فائدے کی چیزیں ہوں، اللہ کے سوا اس کی مدد کوئی بھی نہیں کر سکتا، اور جس کی مدد اللہ کرے اسی کو مدد حاصل ہوتی ہے، اور جس کو اللہ چھوڑ دے اس کی پھر کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوتا، وہ بے یار و مددگار ہو جاتا ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ کوئی توفیق نہیں مل سکتی، کوئی قوت نہیں ہوتی مگر اللہ کے ساتھ. یعنی ہمارا حال بدل نہیں سکتا، یعنی حول حال سے بھی ہے، یعنی لا حول حال کی کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، ایک حال سے دوسرے حال میں ہم نہیں جا سکتے، اور ہمارے اندر کوئی قوت بھی نہیں ہے مگر یہ کہ اللہ ہی کی دی ہوئی قوت اور اللہ ہی کی دی ہوئی طاقت سے انسان کے حالات تبدیل ہو سکتے ہیں. یعنی ہماری زندگیوں میں کئی مسائل ہوتے ہیں، کبھی بچوں کے مسائل، کبھی رشتہ داروں کے مسائل، کبھی اور مالی مسائل، یعنی کئی طرح کی چیزیں انسان کو پریشان کرتی رہتی ہیں. لیکن انسان کی اس ساری حالت کو کوشش کے باوجود بھی بعض اوقات خود سے انسان یا دوسرے لوگ، ہمارے ماں باپ، ہمارے شوہر، ہمارے بچے مل کے اس کو تبدیل نہیں کر سکتے. آپ نے دیکھا ہوگا جب انسان پریشان ہوتا ہے تو کبھی کسی کے پاس جاتا ہے، کبھی کسی سے دکھ بیان کرتا ہے، کبھی کسی سے مشورہ کرتا ہے، لیکن ساری باتیں کر کے چھوڑ دیتے ہیں، ہوتا ہوا تھا کچھ نہیں. ایسے میں انسان کو ٹھیک ہے مشورہ کر لینا چاہیے، مدد لینی چاہیے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہی اصل میں مدد لینی چاہیے اور خوب خوب دعائیں کرنی چاہیے. اور اگر یہ کلمہ بھی بار بار انسان پڑھتا رہنا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہم مدد چاہتے ہیں، تو انشاءاللہ اللہ کی مدد آئے گی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے. کیونکہ ہدایت جس کو مل گئی تو وہ متقین میں سے ہو جائے گا، اور جس کے اندر تقوی آ گیا اس کو مزید ہدایت بھی ملے گی، اور جو متقین میں سے ہو جائے گا تو من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، جو اللہ سے ڈرے گا وہ اس کے لیے نکلنے کا کوئی راستہ بنا دے گا اور اسے وہاں سے رزق دے گا جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کرتا ہوگا، یعنی جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا. تو اس لیے انسان کو ہدایت کی ضرورت ہے اور ہدایت اللہ سے مانگتے ہی رہنا چاہیے. آپ دیکھیے کہ حیرانی کی بات ہے کہ دن میں 5 نمازوں کی ہر رکعت میں ہم سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں. سورۃ فاتحہ کے اندر ہم اللہ سے ہدایت ہی مانگتے رہتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں ہدایت دے دے، ہمیں ہدایت دے دے. یعنی انسان کو مل بھی جائے تو بھٹکنا بڑا آسان ہوتا ہے، دل کا ٹیڑھا ہونا بڑا آسان ہوتا ہے.
تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم سب دل لگا کے یہ دعا کرتے رہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور دعا بھی کرتے تھے، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، کہ اے اللہ میں تجھ سے ہدایت، تقوی اور پاک دامنی اور دل کا غنا مانگتا ہوں۔ اسی طرح ایک اور دعا ہے، اللہم اہدنی وسددنی، اے اللہ تو مجھے ہدایت عطا فرما اور سیدھا رکھ، یعنی درست رکھ کہ ادھر ادھر نہ ہو جاؤ۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے وقت اللہ تعالیٰ سے سیدھے رستے کی ہدایت کی دعا مانگتے تھے، اور اپنی تہجد کی نماز شروع ہی اس دعا سے کرتے تھے، اللہم رب جبریل و میکائیل و اسرافیل فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادۃ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون اللہم اہدنی لما اختلف فیہ من الحق انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم۔ اے اللہ، جبریل، میکائیل اور اسرافیل کے رب، آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، ہر غیب اور حاضر کو جاننے والے، تو اپنے بندوں میں ان چیزوں کا فیصلہ کرے گا جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ اے اللہ، مجھے اس حق کی طرف رہنمائی دے جس میں اختلاف کیا گیا ہے۔ یقیناً تو جس کو چاہتا ہے سیدھے رستے پہ چلاتا ہے، یعنی جن چیزوں میں لوگ اختلاف کر رہے ہیں کہ یہ سیدھا رستہ ہے کہ نہیں، تو اللہ مجھے اس میں سیدھا رستہ دکھا دے۔ آپ دیکھیں، شفا بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ سورت بہترین دم ہے، یعنی ہر بیماری سے شفا کا ذریعہ ہے۔ اس لیے اس کو پڑھ کر اپنے اوپر بھی دم کیا کرے۔ اگر کوئی چھوٹی سی بھی تکلیف ہو، بچوں پہ، کوئی بھی آپ کو بیمار دکھائی دے، کسی کی عادت کرنے کے لیے گئے ہیں، سورت فاتحہ پڑھ کر اس پہ پھونک مار کر یا اپنے ہاتھ میں مار کے اس کے جسم کے اوپر یعنی اس کو جھاڑ دیں۔ اس سورت کو قرآن مجید کی سب سے افضل سورت کہا گیا ہے۔ حضرت انس سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر میں تھے تو ایک آدمی آپ کے پاس اترا، اس نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، کیا میں تمہیں قرآن کے افضل حصے کے بارے میں نہ بتاؤں؟ پھر آپ نے اس پر الحمدللہ رب العالمین کی تلاوت فرمائی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سب سے افضل حصہ ہے قرآن کا، اس کو پڑھنے والے کی دعا قبول ہوتی ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ اس دوران کہ جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک انہوں نے اوپر سے ایک آواز سنی، انہوں نے اپنا سر اٹھایا تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا، یہ آسمان کا ایک دروازہ ہے جسے صرف آج کے دن کھولا گیا ہے، اس سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا۔ پھر اسی سے ایک فرشتہ اترا تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا، یہ فرشتہ جو زمین کی طرف اترا ہے یہ اس سے پہلے کبھی نہیں اترا، آج پہلی دفعہ اترا ہے۔ پھر اس فرشتے نے سلام کیا اور کہا کہ آپ کو 2 نوروں کی خوشخبری ہے جو آپ ہی کو دیے گئے ہیں، آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے، ایک سورۃ الفاتحہ اور دوسری سورۃ البقرہ کی آخری آیات۔ جب بھی آپ ان دونوں میں سے کوئی بھی دعائیا جملہ پڑھیں گے، یعنی جیسے اہدنا الصراط المستقیم یا آخری آیات میں بھی دعا ہے، تو آپ کو مانگی ہوئی چیز ضرور عطا کر دی جائے گی۔ تو آپ کو زندگی میں کسی بھی چیز کے بارے میں گائیڈنس چاہیے نا، میں کیا کروں کیا نہ کروں، جب کوئی ایسا مسئلہ پیش آتا نا، کبھی آپ دائیں پوچھتے ہیں، کبھی بائیں، کبھی اس سے مشورہ، کبھی اس سے، کوئی ایک بات کرتا ہے دوسرا اس کی الٹ کر دیتا ہے، وہ انسان کنفیوز ہو جاتا ہے، کیا کروں کیا نہ کروں، ایک بے چینی سے لگی رہتی۔ آپ سورۃ الفاتحہ پڑھ کے اور تکرار کے ساتھ پڑھیں، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں۔ کوئی گنتی کی ضرورت نہیں، گننے پہ توجہ نہ دے کہ اچھا کتنی دفعہ ہو گیا، دھیان ادھر چلا گیا، نہیں ادھر نہیں دھیان کرنا، دھیان صراط مستقیم کی طرف۔ یا اللہ مجھے اس معاملے میں صحیح رہنمائی دے، مجھے کیا کرنا چاہیے، مجھے نہیں پتا، آپ کو پتا ہے۔ کیونکہ بہت دفعہ لوگوں کے مشورے میں آ کے انسان ایسے ڈیسیژن لے لیتا کہ آگے جا کے کھڈے میں اتر جاتا ہے۔ اور پھر اس کو والقرآن العظیم بھی کہا گیا، جیسے سورۃ الحجر میں آتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے آپ کو بار بار دہرائی جانے والی 7 آیتیں اور بہت عظمت والا قرآن عطا کیا ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ام القرآن یعنی سورۃ الفاتحہ ہی 7 مثانی اور قرآن عظیم ہے، یعنی جو کہ یہ پورے قرآن کے ایک طرح سے خلاصہ ہے، لہٰذا قرآن عظیم بھی کہا گیا اس کا نام۔ یہ لازمی شفا دینے والی سورت ہے۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں تھے، ہم نے ایک قبیلے کے نزدیک پڑاؤ کیا، وہاں ایک لونڈی آئی اور کہنے لگی قبیلے کے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا ہے اور ہمارے قبیلے کے مرد موجود نہیں ہیں، کیا تم میں سے کوئی دم کرنے والا ہے؟ تو ہم میں سے ایک شخص ساتھ چلا گیا، ہم اسے دم کرنے والا خیال نہیں کرتے تھے، ہمارا نہیں خیال تھا کہ اس کو کوئی دم آتا ہے، لیکن اس نے جب دم کیا تو سردار تندرست ہو گیا۔
اور اس نے اسے 30 بکریاں دینے کا حکم دیا، نیز ہمیں بھی دودھ پلایا، نہیں جتنے بھی مسافر تھے سب کو دودھ پلایا۔ جب وہ شخص واپس آیا تو ہم نے اس سے پوچھا کیا تم اچھی طرح دم کرنا جانتے ہو؟ اس نے کہا میں نے تو صرف ام الکتاب پڑھ کر دم کیا تھا، سورت فاتحہ پڑھی تھی، لیکن یقین کے ساتھ پڑھی تھی نا، اللہ سے مدد مانگی تھی۔ تو جب کبھی مدد چاہیے ہو نا اللہ کی تو پھر کثرت سے پڑھا کرے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اللہ تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد چاہتے ہیں، چاہے اپنی ذات کا کوئی مسئلہ ہو، بیماری وغیرہ، چاہے اولاد کا مسئلہ ہو، چاہے کوئی جاب کا، بزنس کا، کوئی بھی مسئلہ ہو کہ اللہ تیری مدد چاہیے، تو مدد کر، کہیں بھی پھنسے، کہیں بھی اٹکے، کہیں بھی مشکل میں آئے۔ اب آپ دیکھیں کہ وہ ایک عام سا شخص ہے، ہمارے ہاں یہ تصور پایا جاتا ہے کہ دم کرنے والا کو بہت بڑا بزرگ ہونا چاہیے، یہ شخص دکھائی نہیں دے رہا تھا کیونکہ بہت بڑا بزرگ ہے، لیکن اس نے جب اخلاص کے ساتھ اس سورت کو پڑھا اسی میں اللہ تعالیٰ نے شفا دے دی۔ لہٰذا کسی بھی بیمار پر پورے یقین کے ساتھ پڑھیں، صرف کوئی وظیفہ سمجھ کر نہیں۔ پھر آپ دیکھیے کہ یہ نماز کا رکن ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جس شخص نے سورت فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز ہی نہیں ہوئی۔ ایک اور روایت میں آتا ہے مسند احمد کی، یہ تو صحیح بخاری کی روایت تھی، دوسری روایت میں ہے ہر وہ نماز جس میں سورت فاتحہ نہ پڑھی جائے وہ ناقص ہے، ناقص ہے، ناقص ہے، مکمل نہیں، نماز مکمل ہی نہیں ہوتی جب تک سورت فاتحہ نہ پڑھی جائے۔ کہ اگر آپ مثلا نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز کی رکعت میں الف لام میم سے لے کر الناس تک پڑھ لیں اور فاتحہ نہ پڑھیں تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، لیکن اگر آپ صرف الفاتحہ پڑھ لیتے ہیں اور باقی سورت پڑھنی یاد نہیں رہی، نماز ہو جائے گی۔ اس سے آپ اس کی اہمیت کو سمجھیں کہ یہ سورت ہماری زندگی میں کتنی زیادہ اہم ہے۔ یہ سورت پوری امت کو متحد کرتی ہے کیونکہ امت کے ہر فرد کو اس سورت کو سیکھنا لازم ہوتا ہے، کیونکہ اس کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی۔ یعنی اگر آپ کسی ادنا سے ادنا ان پڑھ سے ان پڑھ مسلمان کو بھی دیکھیں جسے کچھ نہیں آتا اور لیکن سورت الفاتحہ آتی ہوگی، اس لیے ایک نصیحت ہے آپ کے لیے کہ آپ اپنے بچوں کو خود سورت الفاتحہ سکھائیں، جن کے بڑے ہو چکے ہیں وہ کسی اور کے بچے پکڑ لیں اور ان کو سکھائیں۔ کیوں؟ اس میں بڑی راز کی بات ہے، ساری زندگی وہ جتنی بھی نمازیں پڑھے گا، جتنی دفعہ سورت فاتحہ پڑھے گا اتنی دفعہ آپ کو ثواب ملے گا۔ کتنا بڑا ثواب ہو جائے گا، یعنی دن میں ہر شخص کو اگر صرف فرض بھی پڑھتا ہے 17 دفعہ تو سورت فاتحہ پڑھنی پڑتی ہے۔ اگر آپ نے کسی ایک بچے کو سورت فاتحہ سکھا دی ہے اور وہ ہر روز 17 دفعہ آپ سورت فاتحہ پڑھتا ہے تو آپ سوچئے کہ وہ ایک بچے کا 17 دفعہ کا ثواب آپ کو، دوسرے کا 17 دفعہ کا، تیسرے کا 17 دفعہ۔ اپنے بچوں کو بھی سکھائے، اور اگر بڑے ہو گئے ہیں تو اب آپ ترجمہ سیکھ رہے ہیں، اپنے بچوں کو سورت فاتحہ کا کم از کم ترجمہ ضرور سکھا دیں۔